دیکھیں، شرک انسان کی مت مار دیتا ہے، یقین کریں، اور پھر شیطان کی گھوڑی بن جاتا ہے۔ یہ کل پرسوں سے رفعت نواب کے ساتھ کچھ باتیں ہوئی ہیں، اندازہ لگائیے کتنا یعنی علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا تھا اتنی بڑی جماعت کے اندر آگے چلنے والوں میں سے۔ اور اب وہ ثابت کر رہا ہے کہ ان بریلیوں کے پیچھے، دیوبندیوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور جن لوگوں نے پھر اشارہ کرتا ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ انہوں نے تشدد کیا ہے اور اس طرح کے فتوے لگا کے ان کو امام نہ ماننا، پھر تو دعوت ہی رک جائے گی۔ اور دعوت اسی وقت تمہاری رک گئی تھی جب تم نے ان کافروں مشرکوں کو امام بنانا شروع کر دیا تھا۔ ختم ہوگی، آپ کی کہانی ختم ہوگی، ان کو کچھ نہ کہو، بات ختم ہو گئی۔ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایک گفتگو کے درمیان جب یہ لوگ اعتراض کر رہے تھے اور کر رہے تھے، زور دے رہے تھے کہ بس ہمارے بڑوں کو کچھ نہ کہو، تو ڈاکٹر صاحب نے آگے سے کہا کہ اگر ان کو کچھ نہیں کہنا پھر میری کوئی بات نہیں ہے، ختم بات، پھر بات ہی ختم ہے، یعنی انہی کو تو کہنا ہے۔ بلکہ پیغام بھیجے جب ڈاکٹر صاحب نے وہاں کراچی سے اہل حدیثوں کی طرف کہ اپنے یہاں کوئی پروگرام رکھواؤ میرا، تو اس وقت سب نے آگے سے یہی مطالبہ کیا کہ ٹھیک ہے، آپ عالم دین ہیں، آپ آئیں ہمارے یہاں پروگرام کریں، لیکن ہمارے بڑوں کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ بتائیے، اس طرح بڑوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ تو یہ جو منکرین تکفیر ہے نا، یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری دعوت کا بالکل الٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی کو نہیں چھوڑنا، یہ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ تو عقل حیران ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے یہ عالم دین گمراہ ہوا ہے۔ رفعت نواب بالکل یہی معاملہ سعید لرنی والے کا ہے، انیس الدین کا ہے، یعقوب علی کا ہے، یہ عالم دین ٹائپ بنتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ان کی مت ماری گئی۔ دیکھیے سعید کو تو آپ سن رہے ہیں، یعقوب علی بھی جب اپنے اس باطل موقف کو ثابت کرنے کے لیے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ ولاؤ جب کہا جائے، ولاؤ کے ساتھ بات کی جائے تو وہ کہنے والے کا وہ موقف نہیں ہوتا ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے موقف میں اور مضبوطی آتی ہے، لیکن اس کی سمجھ الٹی آ رہی تھی، کہتا وہ اس کا موقف نہیں ہوتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ شرک کرتے تو ان کا سارا کیا کرایا غارت کر دیا جاتا۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا موقف نہیں تھا کہ ان کا کیا کرایا غارت کر دیا جاتا؟ وہ تو خود غارت کرنے والا ہے کیا کرایا شرک کی وجہ سے۔ تو ولاؤ کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے تو اس میں ایک اور زور پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہنا کہ ان روایتوں کے مطابق اگر مان لیا جائے عقیدہ کوئی بناتا ہے تو اصل میں ڈاکٹر صاحب نے اس انداز سے کہی ہے کہ کیونکہ دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں اور دونوں موقع بالکل درست ہیں، لیکن جو خود لکھنے والا روایتوں کے مطابق اگر کوئی بناتا ہے تو اس کو پھر معجزہ ماننا پڑے گا، پھر یہ معجزہ ہے تو پھر کوئی بات نہیں، پھر کوئی حرج نہیں، پھر بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسا کلیب بدر کا معاملہ ہے کہ یا تو یہ عقیدہ رکھو کہ ان کو علم ہو گیا، یہ سننے والا معاملہ نہیں ہے، یہاں ان کو علم ہو گیا، وہ جان گئے، عالم و اسما و بیمانی عالم و ہے، اور یہی امام بخاری لائے ہیں۔ دیکھیے کتنے سمجھدار آدمی تھے کہ دونوں یہ باتیں، اس کے علاوہ تیسری بات کوئی نہیں ہے بھائی۔ اور اگر کہو کہ نہیں یہی انہی مردوں نے کلیب بدر کے ان مردوں نے بات سنی اور جواب دیا یا سنا اس کو، تو پھر یہ معجزہ ہے۔ اور قتادہ کا قول لائے ہیں کہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احیاہم اللہ، اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ مردہ تو نہیں سنتا ہے، جب اللہ مجبور نہیں، اللہ ان کو سونا چاہے تو ان کو زندہ کر کے سنوا دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ، اور دوسرے بے بس ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنوائے، یعنی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے سنوا سکتا ہے۔ اور ہدایت کے معنوں میں اگر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے گا وہ ہدایت کی طرف آئے گا۔ آپ نہیں کر سکتے، یہ جو زندے ہیں بات نہیں مان رہے، گویا مردوں کی طرح ہیں، جس طرح مردے نہیں بات سنتے ہیں اس طرح یہ بھی بات نہیں سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتے۔ اس انداز سے وہاں بات ہوئی ہے، سادہ سادہ یہ باتیں ہیں، پتہ نہیں ان کی کیوں مت ماری گئی ہے، مودودی کی بھی اور یہ ڈاکٹر اسرار کی بھی۔ بڑے بڑے علماء یہاں مارے گئے، اور خاتم حسین رضوی جیسا آدمی، اندازہ لگائیے۔ میں کہتا ہوں قرآن کے ایک ایک حرف کی گردان اس سے اوپر بس تھی، ختم تھی، اس کا حافظہ اتنا مضبوط، لیکن جہاں شرک کا معاملہ آیا تو ساری مت ماری گئی۔ آج ایک طاہر القادری کا بیان سنا ہے، یقین کیجئے اس نے کہا کہ یہ تینوں جو گروپ ہیں، چاہے یہ سرمایہ دار ہوں یا یہ جاگیردار ہوں چاہے یہ جرنیل ہوں، ان تینوں کی ذہنیت ایک جیسی ہے۔
یہ نہیں، وہ اپنے حساب سے کہہ رہا تھا کہ جمہوریت کے فلسفے کے یہ خلاف ہے، جو یہاں ان کا مشرکانہ جمہوریت کا نظام ہے یہ اس کے خلاف ہے، یہ آپس میں مزاج میل نہیں کھاتا ہے، کیونکہ جاگیر جب پورے ملک کا وہ بنے گا بادشاہ یا وہ بنے گا حکم بنے گا، تو پورے ملک کو اپنی جاگیر سمجھے گا، اپنی کھیتی باڑی سمجھے گا، اور برداشت ہی نہیں کرتا ہے کہ کسی اور قسم میں مداخلت ہو۔ سرمایہ دار بھی ہر چیز کو خریدے گا مال سے، جس طرح ریاض یہ جو ہے بیریا ٹور والا اس کا ایک انداز تھا، کہتا تھا پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر یہ ذہن بن جاتا ہے جب حاکم بنے گا تو ہر چیز پیسے سے خریدے گا، اور اس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بغیر پیسے کے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور پیسے سے ہر کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے وہ یہ۔ اور اگر کوئی جرنیل اوپر آ جاتا ہے تو جرنیل کا تو ذہن ہی یہی ہوتا ہے کہ جو میں حکم دیتا ہوں وہ اوکے، یس سر، یس سر، جی سر، یہ کہو، نو کا تو وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر وہ پورے پاکستان سے یہی کچھ کروائے گا، جس طرح ایوب نے کروایا، کیا مشرف نے کرایا۔ تو یہ سارے تینوں کہتے ہیں ہم جمہوریت کے قائل ہیں، حالانکہ تینوں جمہوریت کے قائل نہیں ہوتے ہیں، یہ طاہر القادری کہہ رہا تھا، بالکل صحیح کہہ رہا تھا۔ اور پھر اس نے ایک اور بڑی زبردست بات کی ہے، اس نے کہا عوام جو ہے ان سے اقتدار چھینے، اور جب لوگوں نے نعرے لگانے شروع کیے اسی بیان میں، تو طاہر القادری کہتا ہے نعروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ خونی انقلاب کے ذریعے آتا ہے۔ تو اصولی طور پر باتیں دیکھیں کتنی زبردست اس نے کہیں، لیکن خود اس میں نہیں آتا ہے، خود وہ کینیڈا جا کے بیٹھا ہوا ہے، وہاں ادھر سے فنڈز جاتے ہیں اور وہاں سب کچھ آرام کر رہا ہے، تو جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو یہاں یہی میں بات کر رہا ہوں، اصل میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کی طرف آ جاؤ، یہ رفعت نواب بھی کہتے ہیں دلیل سے بات کرو، دلیل سے بات کرو، دلیل سے اسے بات کرو، اس کو سمجھاؤ کہ یہ نہیں، ان کافروں مشرکوں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی ہیں، فرقہ پرستوں اور مسلک پرستوں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی ہیں، یہ ثابت کر رہا ہے، گویا قرآن حدیث سے ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا حکم دے رہا ہے کہ ان کافروں مشرکوں کو بھی اپنا امام بناؤ۔ پھر جنگ کس سے ہوگی بتاؤ، پھر کیا نام ہے، دعوت کس کو دو گے، پھر لائن وہ کہاں لگے گی؟ یہ ساری باتیں اس کی مت ماری کی، جس طرح اس کی سعید احمد کی مت ماری ہوئی ہے۔ اور یہ بھی اوپر ہمارے ارشاد ملک صاحب کا بھی آیا ہے تائیدی کلپ، وہ بیان ان سے بے شک پوچھ لیجیے، کل پرسوں اس کی بات ہوئی ہے اختر بیگ صاحب سے، ملک صاحب ذرا بیان کریں نا یہاں بیچ میں، اختر بیگ نے کس طرح آپ کو سنائی ہے، عالم دین نے، مفتی صاحب نے، تو یہ ان کا حال ہے بھائی، سب کا یہی حال ہے، یہ مولوی ہے بھائیو، نکلو ان کے جال سے، اگر تم ان کے جال سے نہیں نکلنا چاہ رہے ہو تو پھر تم بھی مولوی ہو، پھر تمہارے اندر ایک مولوی چھپا ہوا ہے۔